کب دیکھا آپ نے کوئی شیعہ؟ میں ثابت کرتا ہوں، میری بات سن، میں ثابت کرتا ہوں. میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے امام بارگاہوں میں بھی گیا ہوں، میں آپ کے علماء کو سنا ہے، میں وہاں کے لائبریری سے آپ کی کتابیں خرید کر آیا ہوں. وہاں پر آپ کے علماء نے ایک واقعہ سنایا، معراج کا واقعہ سنایا. انہوں نے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج پر کھانا کھایا، اور جب واپس آئے تو وہ حضرت اللہ کو بتا رہے تھے، مولا علی آ گئے اور رسول پاک سے فرمایا آپ معراج ہوئے؟ رسول پاک نے حیران ہو کر پوچھا آپ کو کیسے معلوم ہے؟ میں تو ابھی آیا ہوں، ابھی میں ابھی خدیجہ کو بتا رہا ہوں، تو آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے جیب سے ایک شیب نکالا، یہ جو آپ کو معراج میں پیش کیے گئے یہ شیب ہے. یہ ایک واقعہ جو ایک دوسرے واقعہ اللہ بن گئے. ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے بھائی. دیکھیں وہ ہمارے حدیث میں اس طرح کا میں نے جو آپ بتا رہے نہیں دیکھا ہے، جو ہمارے حدیث میں موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ گئے تھے. معراج بھائی سن لو آپ نے جو کہا میں اس کو چل مان بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو بھی پیغمبر نے دیکھا امیر المومنین علیہ السلام نے بھی دیکھا. جو بھی پیغمبر کو نظر آیا، جو بھی پیغمبر نے سنا، وہ امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا اور سنا. ٹھیک ہے نا؟ اب اس سے وہ اللہ بن جاتے ہیں، وہ اس سے اللہ بن گئے، خدا بن گئے. اب آپ کی حدیث کو مان لیتے ہیں. آپ نے جو روایت نقل کیا نا وہ شیعہ عوام میں کافی مشہور ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پہ گئے، اللہ ان کو ایک سیب آدھا کاٹ کے ایک سیب دیا گیا، وہ زمین پہ آئے تو آدھا دوسرا جو آدھا تھا وہ امیر المومنین علیہ السلام کے پاس تھا. یہ میں نے کسی کتاب میں بھی نہیں دیکھا ہے، میں نے سنا ہے، ویسے لوگوں میں مشہور ہے، ہو سکتا ہے کسی کتاب میں. ٹھیک ہے. اس سے خدا کیسے بن گئے؟ اس سے وہ اللہ کیسے بن گئے؟ یہ کہتے ہیں نا، مطلب ایک وہ خدا کے پاس، مولا علی کے پاس گئے تھے، خدا مولا علی خدا تھے کہ اس کے پاس گئے تھے، مولا علی کے پاس آئے، مطلب یہ ہوا کہنے کا. ٹھیک ہے چچا، مولا علی کو خدا نہیں کہا، لیکن چچا اللہ سے ڈرو، چچا اللہ سے ڈرو. وہ کوئی کسی شیعہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ وہ خدا تھے. اس کا شیعہ یہ کہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے وہ سیب امیر المومنین علیہ السلام کو پہنچا دیا تھا. وہ یہ کہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہوتا ہے ہاں کسی طریقے سے. ایسا نہیں کہتے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے. وہ اگر کوئی شیعہ یہ کہتے ہیں نا، ہو سکتا ہے کسی شیعہ کا یہ عقیدہ ہو، لیکن وہ غالی ہوگا. غالی جو ہے ہمارے ہاں، دیکھو میں سن لو چچا صاحب، غالی جو ہے نا، آپ اتنا سمجھ تو آپ میں ہے نا، لیکن تعصب میں آپ کو مجبور کیا. ہاں سمجھ تو بات آ جاتی ہے بالکل. آپ کو سمجھنے کے باوجود آپ کو بہتان لگانے سے اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ تعصب کی وجہ سے. اور سن لو، آپ نے بھی بولا ہے کہ شیعہ ان کو اللہ مانتے ہیں. شیعہ مذہب میں سب سے بدترین کافر پتہ ہے کون ہے؟ سب سے بدترین کافر، سب سے غلیظ ترین کون ہے پتہ ہے؟ جو امام حسین علیہ السلام کے قاتلین سے بھی زیادہ جو غلیظ ترین ہے، پتہ ہے آپ کو کون ہے؟ کون ہے پتہ آپ کو؟ یہود نصرانی. یہ تو اہل کتاب ہے، ان کو تو یہ تو ویسے بھی اہل کتاب ہے، یہ تو برے کافروں میں شمار نہیں. سب مشرکین سے سب سے بدتر کون ہے پتہ ہے؟ نواسب سے بدتر، اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں سے بدتر. ہاں کون ہے؟ غالی. ہاں غالی جو اہل بیت علیہ السلام کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کے صفات ان کو دیتے ہیں. ہاں یہ اہل بیت علیہ السلام کے مکرر روایات میں یہ دنیا کے ہر کافر سے نجستر یہ لوگ ہیں. اور شیعہ عوام میں اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ علماء میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں، اور شیعہ ذاکرین میں ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو غالی ہوتے ہیں بلا شک بلا رائب. جن کا یہ عقیدہ ہے وہ اکثر وہ جہل کی وجہ سے ہوتا ہے، کیونکہ شیعہ علماء بھی وہ ان کا عقیدہ وغیرہ تو پڑھتے نہیں ہیں. ذاکرین میں ان کو تو کچھ ویسے بھی کچھ نہیں آتا، اور عوام تو بھی یا علماء سے سیکھیں گے یا تو ذاکرین سے سیکھیں گے. تو وہ اس کفر میں جو بدترین کفر ہے اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں. لیکن یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. ہاں لیکن میں نے آپ سے اپنی طرف سے نہیں کہا، میں نے سنے سے آپ کو سوال کیا. اچھا اس کو چھوڑیں، تو آپ نے غلط بولا ہے نا، جو آپ نے غلط بولا ہے آپ معافی مانگے سب سے. شیعہ امیر المومنین علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں. آپ معافی مانگے شیعوں سے، آپ معافی مانگے. آپ نے سب شیعوں کو مشرک بولا، کافر بولا. آپ امام بارگاہوں میں یہ ہوا ہے، ایسی بات نہیں. میں بھائی ایسا ہوا بھی ہے نا اس کا، اور بھائی ایسا میں بھی مانتا ہوں کہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ ہے. اس کا مطلب نہیں ہے کہ اللہ ہے. اگر ان کے پاس امیر المومنین صاحب کے پاس معراج سے سیب پہنچائے تو اس کا مطلب یہ اللہ ہے. یہ کس نے بولا کہ وہ اللہ ہے؟ یہ تو کسی شیعہ نے نہیں بولا، یہ تو آپ بنا رہے ہیں نا. یہ نہیں بولا ہے، لیکن آپ کو اللہ سے خوف کرنا چاہیے کہ آپ اتنے ملینز بلکہ کروڑوں کے حساب سے مسلمانوں کے آپ تکفیر کر رہے ہیں. یہ مشرک ہیں یا امیر المومنین علیہ السلام کو اللہ مانتے ہیں. خوف نہیں ہے اللہ سے؟ قیامت کا خوف نہیں ہے؟ داڑھی سفید چھوڑ دیں، سب کو کافر بنا دیں. آپ کہتے ہیں چھوڑ دیں. آپ